کوشش اور خواہش ہوگی کہ نوجوان بھی بیٹھے ہیں، باقی بھی پورے 10 دن ہر روز رات کو ہم محفل درود و ذکر کریں گے. ہر رات کو انشاءاللہ محفل دوسری ہوگی، کم از کم 20-25-50 ہزار مرتبہ دوسری پڑھا جائے گا. اس کے بعد پھر ہم کوئی اور کام کریں گے اور ذکر کریں گے، اور پھر انشاءاللہ دعا کر کے آنے جایا کریں گے. تو جو ہمت رکھتے ہوں دوست وہ آئیں. یہ بار بار راتیں نہیں آئیں گی. اور یہ کام کرتے ہیں نا، میرا بھائی صبح بعد کا کال کرتا ہے کسی دوست کو، کام کیسا جا رہا ہے، ٹیکسی والا کام کرتے ہیں، کال کرتے ہیں کام کیسا جا رہا ہے، وہ کہتا ہے آ جاؤ بس لٹا پہ ہی ہیں. پھر وہ بھاگتے ہیں سارے. تو کبھی کہتے ہیں نہیں بڑا سست ہے، چلو پھر میں گھر پہ رہتا ہوں. ٹھیک ہے. میں کام بڑا تیز. اب آخری 10 دن جو ہے، کل انشاءاللہ 20 دن پورے ہو جائیں گے. آخری 10 دن جو عشرہ جو ہے یہ جہنم کی آگ سے نجات کا عشرہ سرکار نے فرمایا. تو کثرت سے اللہ تعالیٰ معاف فرماتا ہے اور اس کی رحمت بڑی ارزاں ہوتی ہے. تو یہ اس کی رحمت کو لوٹنے کے دن ہیں. تو بڑے اچھے دن آ رہے ہیں، تو آپ ہمت کریں، پکڑیں کہ کم از کم کوئی رات تھوڑا سا ٹائم لگائیں. تو باقی دوستوں کو بھی دعوت دیں. کسی ایک کو اگر آپ دعوت دیں گے تو اس کو بھی ثواب ہوگا اور آپ کو بھی ثواب ہوگا انشاءاللہ. اور جتنے یہ جماعت کا فائدہ کیا ہوتا ہے، بندہ اللہ تعالیٰ بھی نماز پڑھ سکتا ہے، لیکن جماعت سے نماز پڑھنے کا ثواب 27 گنا زیادہ ہے. اور آپ محسوس کریں گے کہ اکیلے نماز پڑھنے میں اور جماعت سے نماز پڑھنے میں اور محلے کی مسجد میں نماز پڑھنے میں اور جامع مسجد میں نماز پڑھنے میں اور جامع مسجد میں نماز پڑھنے میں اور پھر مسجد نبوی میں اور خانہ کعبہ میں نماز پڑھنے میں درجات تو بڑھتے ہی بڑھتے ہیں، لیکن آپ دل کی کیفیت محسوس کر سکتے ہیں کہ اس میں جتنے لوگ زیادہ ہوتے ہیں اس میں جمعیت قلب حاصل ہوتی ہے، اس میں تقویت روح اس میں آپ کو حاصل ہوتی ہے، اس میں آپ کے خشوع و خضوع میں اور قرب خدا میں اس میں آپ کا اضافہ ہوتا ہے. تو یہ آپ کا بھی فائدہ ہے کہ زیادہ لوگ آپ کے ساتھ رہتے ہیں، اور میرا بھی فائدہ ہے، میرا بھی لالچ ذرا پورا ہو جاتا ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. آج 19واں روزہ ہے اور 1431 ہجری ہے، اور یہ 24واں پارہ ہے جس کے احکام میں آپ کے سامنے پیش کر لگے. اللہ تعالیٰ حافظ صاحب کے پڑھنے میں ہمارے سننے برکت نصیب فرمائے. وہ کام جن کا اللہ تعالیٰ نے حکم دیا، جنہیں پسند فرمایا. ارشاد ہوا کہ سچائی لے کر آنے والی ہستی اور اس سچائی کی تصدیق کرنے والے ہی متقی. متقی کون ہے؟ اور وہ ہستی جو سچ کو لے کر آئی ہے، جنہوں نے سچائی کی تصدیق کی، یہی لوگ ہیں جو پرہیزگار ہیں. انہیں ملے گا جو وہ چاہیں گے اپنے رب کے پاس سے. یہ صلہ ہے محسنوں کا. سورہ زمر اس کے تفسیر میں لکھا گیا کہ حضور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم وہ ہستی ہیں جو سچ لے کے آئی ہیں، اور سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ وہ ہستی ہیں جنہوں نے اس سچ کی تصدیق کی ہے. اور ویسے جو بھی اس سچائی کی تصدیق کرے گا اس کو اللہ تعالیٰ اجر عطا فرمائے گا. کتاب ہدایت سے جو ہدایت حاصل کرے گا تو اس کا اپنا بھلا ہے، اور جو گمراہ ہو تو اس کا اپنا نقصان ہے. موت اور نیند سب اللہ تعالیٰ ہی کے قبضہ قدرت میں ہیں، اس پہ غور کرو. یہ حکم ہے کہ غور کرو موت پر اور نیند پر. گویا کہ نیند موت کی بہن ہے. جب رات کو سو جاتے ہیں تو خبر نہیں کہ صبح اٹھیں گے یا نہیں اٹھیں گے، اور ہم بڑے کل کے اہتمامات، انتظامات، ارادے، منصوبے بنا کے سوتے ہیں، لیکن پتہ کسی کو بھی نہیں کہ صبح اٹھنا ہے یا نہیں اٹھنا ہے. اور ایک دو تو زندگی کی واضح مثالیں موجود ہیں. اور یہ اسی شہر میں انکل ریاض کے بھائی معراج صدیقی صاحب رات کو ایک دن پہلے میرے گھر میں محفل تھی، آئے، بات چیت ہوئی، سارا کچھ. اگلے دن جا کے رات کو سوئے صبح ذرا فوت ہو گئے، سوئے فوت ہو گئے. ہمارے دوست اللہ ان کی بخشش کرے، حفیظ صاحب وہ لی سینٹر میں اکثر وہ صفحے میں چلا کرتے تھے، اور ماشاءاللہ بڑے خوبرو جوان تھے، اور رات کو سوئے ہیں اور صبح اٹھے نہیں. تو کچھ پتہ نہیں ہے کہ آدمی جب سوئے، تو اس لیے کہتے ہیں جب رات کو سو تو استغفار کر کے، توبہ کر کے، اللہ سے پچھلے گناہوں کی معافی مانگ کے تو پھر سویا جائے. تو کہا اللہ تعالیٰ قبض کرتا ہے جانوں کو موت کے وقت، اور جن کی موت کا ابھی وقت نہیں آیا ان کی روحیں حالت نیند میں پھر روک لیتا ہے ان روحوں کو جن کی موت کا فیصلہ کرتا ہے، اور واپس بھیج دیتا ہے دوسری روحوں کو مقررہ میعاد تک. تو یار نیند بھی ایسی ہے کہ اس میں وہ روحوں کو روکتا ہے، اور پھر جن کا فیصلہ بھی نہیں ہوتا ان کو واپس کر دیتا ہے، اور جن کا فیصلہ فرما لیتا ہے ان کو ادھر کا ادھر روک لیتا ہے. بے شک اس میں اس کی قدرت کی نشانیاں ہیں ان کے لیے جو غور و فکر کرتے ہیں. تو اس پہ غور و فکر کرنا چاہیے کہ یہ نیند جو ہے یہ بھی ایک طرح کا موت کا ایک اس کا تعارف ہے ہمارے لیے، کہ جس طرح آدمی جب سو جاتا ہے اسے کچھ پتہ نہیں کہ اس کے آس پاس کیا ہو رہا ہے، وہ بے خبر ہے اس بات سے. تو موت کا جب وقت آئے گا اور جب اس جہان سے ہم چلے جائیں گے، کیونکہ اگلا عالم ہوگا، اس عالم سے نکل کے ہم ایک اور عالم میں چلے جائیں گے. حضور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی مسنون دعا مختصر سی، بسم کا اموت و احیا، کہ اے اللہ میں تیرے نام پہ سوتا ہوں اور تیرے نام پہ صبح اٹھوں گا. یعنی آپ اندازہ کیجئے کہ حضور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم یاد دور کا کہ آپ کوئی موقع ایسا نہیں جب اللہ کو یاد نہیں کرتے.
سوتے ہوئے، اٹھتے ہوئے، گھر سے باہر نکلتے ہوئے، گھر میں آتے ہوئے، مسجد میں جاتے ہوئے، مسجد سے نکلتے ہوئے، حتیٰ کہ بیت الخلاء میں جاتے ہوئے اور وہاں سے باہر نکلتے ہوئے، کوئی موقع زندگی کا ایسا نہیں ہے جب اپنے رب کو یاد نہیں کرتے ہیں۔ تو یہ مسنون دعا، یہ مختصر سی اور بلکہ یہ بھی آپ میں مسنون دعا ہے سونے کی، بسمک ربی بدأت جنبی وبک ارفع ان امسکت نفسی فرحمها وان ارسلتها فاحفظها بما تحفظ به عبادك الصالحین۔ اے اللہ میں تیرے ہی نام سے اپنی کروٹ کو، اپنے پہلو کو اس بستر پہ رکھتا ہوں، میں جو لیٹ رہا ہوں اپنا پہلو بستر سے لگا رہا ہوں تو یہ تیرے نام سے میں رکھ رہا ہوں، وبک ارفع، اور تیرے ہی نام سے میں اس کو اٹھاؤں گا، یعنی لیٹ بھی تیرے نام پہ رہا ہوں اور تیرے ہی نام پہ میں صبح اٹھوں گا۔ اور ان امسکت نفسی فرحمها، اور اگر تو میرے جان کو روک لے تو اس پہ رحم فرما دینا، وَإِنْ أَرْسَلْتَهَا فَاحْفِظْهَا بِمَا تَحْفِظُ بِهِ عِبَادَكَ الصَّالِحِينَ، اور اگر تو اس کو آگے بھیج دے، فَاحْفِظْهَا بِمَا، اگر تو جس کو بھیج دے پھر کیا کر، فَاحْفِظْهَا بِمَا تَحْفِظُ بِهِ عِبَادَكَ الصَّالِحِينَ، تو اس کی حفاظت فرمانا جسے تو نے اپنے نیک بندوں کی حفاظت فرمائی ہے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہر رات کو سوتے ہوئے اللہ سے دعا کر کے سوتے تھے، یہ خبر رہی کہ صبح کا کیا معاملہ، بلکہ حضور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم جن کے سامنے تو لوح و قلم کے معاملہ جن کے سامنے ہوں، اور جنتیوں کے اور دوزخیوں کے سارے معاملے جن کے سامنے ہوں، حشر و نشر کے سارے معاملے جن کے سامنے ہوں، وہ رب کی یاد میں محویت کا عالم یہ ہے، اور ہماری تربیت کے لیے، ہمیں سکھانے کے لیے آپ فرماتے ہیں کہ میں جب ایک قدم اٹھاتا ہوں تو میں سوچتا ہوں کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ اگلا قدم اٹھانے سے پہلے میرا بلاوا آ جائے۔ تو یہ اس بندہ مومن کو ایسے رہنا چاہیے۔ دوسرا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ایک اور حدیث کا مفہوم ہے کہ تم دنیا میں ایک مسافر کی طرح رہو، جیسے ایک مسافر کی درخت نیچے آیا اور ٹھہرا اور پھر چل گیا، زندگی ہماری اتنی ہی ہے۔ تو اس طرح یہ رات کو سوتے ہوئے روز اس اپنی موت کو یاد کرنا، تو گویا یہ انسان کو آخرت کی تیاری کا سبق اس میں ملتا ہے۔ مایوسی چھوڑ کر اللہ کی طرف لوٹنے کو دیا گیا۔ آپ فرمائیے اے میرے بندو جنہوں نے زیادتیاں کی ہیں اپنے نفسوں پر، مایوس نہ ہو جاؤ اللہ کی رحمت سے، یقیناً اللہ تعالیٰ بخش دیتا ہے سارے گناہوں کو، بلا شبہ وہی بخشنے والا، ہمیشہ رحم فرمانے والا ہے۔ اور سچے دل سے لوٹ آؤ اپنے رب کی طرف اور سر تسلیم خم کر دو اس کے سامنے، اس سے پہلے کہ آ جائے تم پر عذاب، پھر تمہاری مدد نہ کی جائے، اور پیروی کرو عمدہ کلام کی جو اتارا گیا ہے تمہاری طرف اور تمہارے رب کے پاس سے، اس سے بیشتر کہ تم پر اچانک عذاب آ جائے اور تمہیں خبر نہ ہو۔ تو یہ دو طرح کا رویہ ہے انسان کا، ایک تو یہ کہ گناہ بس جو کر لی ہے سزا بھگتنی ہے تو معاف ہونے نہیں ہے، جب معاف نہیں ہونے تو پھر اور گناہ کر لو۔ بہت سارے اس کی شان نزول میں کہا گیا کہ بہت سارے لوگ جو تھے کفار مکہ میں سے وہ سرکار کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر ہم ایمان لے آئیں تو ہم اس سے پہلے بہت سارے قتل کیے ہیں، بہت ساری بدکاریاں کی ہیں، تو اگر ہم اسلام لے آئیں تو ہمارے وہ سابقہ ریکارڈ اگر صاف ہو جائے پھر تو مسلمانوں کا فائدہ ہے، اور اگر وہ سارے گناہوں کی سزا ہم نے بھگتنی ہے تو پھر ہمیں اپنا دین چھوڑنے کا کیا فائدہ ہے۔ تو رب نے کہا کہ نہیں، اگر تم ایمان لے آؤ تو تمہارے ایمان جو ہے وہ سابقہ سارے گناہوں کو دھو دے گا، تمہارے سابقہ گناہ سارے کے سارے ختم ہو جائیں گے۔ اور یہ جو آیت اور سچے دل سے لوٹ آؤ اپنے رب کی طرف اور سر تسلیم خم کر دو، تو یہ ایک واضح اصول دے دیا کہ انسان جب بھی توبہ کر لے اور وہ اثر نو زندگی کا آغاز کر لے تو اللہ کریم اس کو قبول فرما دیتا ہے، اس کے پچھلے ریکارڈ کو وہ بھلا دیتا ہے، اس پہ اور اس کو معاف کر دیتا ہے۔ اور میں اے میرے بندو جنہوں نے اپنے جانوں پر ظلم کیے ہیں، تم اپنے نفسوں پر ظلم کیے ہیں، اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو، وہ معاف فرمانے والا ہے، وہ معاف کرتا ہے۔ اس لیے بس یہ ہے کوئی بندہ اس کے سامنے اپنی عاجزی کا اقرار تو کرے، اس کے سامنے اپنے گناہوں کا اعتراف کرے اور پھر معافی مانگے تو وہ سارے کے سارے گناہ معاف فرما دیتا ہے۔ صرف اللہ کی بات کرنے اور اس کے شکر گزار بننے کو دیا گیا۔ پھر مومنوں کے لیے فرشتوں کی دعا، اب دیکھیے کتنی مزے کی بات ہے۔ حضور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کا یہ شرف ہے کہ اللہ کے فرشتے بھی ان کے لیے دعا کرتے ہیں، اور فرشتے بھی وہ جو اس کے عرش کو تھامنے والے ہیں، جو فرشتے اللہ کے عرش کو تھامنے والے ہیں، وہ جو فرشتے اٹھائے ہوئے ہیں عرش کو، اور وہ جو عرش کے ارد گرد حلقہ زن ہیں، وہ تسبیح کرتے ہیں حمد کے ساتھ اپنے رب کی، اور ایمان رکھتے ہیں اس پر اور استغفار کیا کرتے ہیں ایمان والوں کے لیے، کہتے ہیں اے ہمارے رب تو گھیرے ہوئے ہر شے کو اپنی رحمت اور علم سے، بس بخش دے انہیں جنہوں نے توبہ کی ہے اور پیروی کرتے ہیں تیرے راستہ کی، اور بچا لے انہیں اپنے عذاب جہنم، بچا لے انہیں عذاب جہنم سے۔ اے ہمارے پروردگار داخل فرما انہیں سدا بہار باغوں میں جن کا تو نے ان سے وعدہ فرمایا ہے، اور جو قابل بخشش ہیں ان کے والدین
ان کی بیویوں اور ان کی اولاد سے، بے شک تو ہی زبردست حکمت والا ہے، اور بچا لے انہیں سزاؤں سے، اور جس کو تو بچا لے سزاؤں سے اس دن گویا تو نے بڑی رحمت فرمائی اسی پر، اور یہی ہے بہت بڑی کامیابی۔